بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہم اہل بدعت قرار دے دیتے ہیں بعض مسلمانوں کو، اور پھر اس کی بنیاد پر ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ رجحان ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ بدعت کے معاملے میں اس امت میں شروع سے یہ ایک ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے کہ بدعتیں تو اچھی بھی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی مثال کے طور پر نماز سے پہلے، نماز کے بعد کچھ مخصوص قسم کے اذکار کرتے ہیں، اذان سے پہلے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں ایسی کون سی پریشانی کی بات ہے؟ کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ بدعتیں اچھی بھی تو ہوتی ہیں، بدعت حسنہ جن کو کہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر تراویح بھی کیا ہے؟ یہ ہمیں کہاں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کرائی ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ اور یہ جو آپ کی اذان ہوتی ہے جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں، یہ حضور کے زمانے میں کہاں تھیں؟ تو اس وجہ سے ہمیں بدعت پر تنقید کرتے ہوئے ان باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات تو بالکل صحیح ہے کہ کوئی شخص بدعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کسی کی مذمت اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کو برا بھلا کہیں یا ان کو جہنمی قرار دیں یا ان سے نفرت کریں یا نفرت آمیز ان کے بارے میں بیانات دیں۔ یہ تو ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے۔ دین کے بارے میں شائستہ طریقے سے دلائل کی بنیاد پر گفتگو ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں بدعت کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ دین میں بدعت ایک برائی ہے، اس لیے کہ دین صرف ایک ہستی سے ہم کو ملا ہے، اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ آپ اللہ کے پیغام کو، دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ جو عمل، جو طریقہ دین میں آپ کا دیا ہوا نہیں ہے اور اس کو دین سمجھ کے اختیار کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور اس کے بارے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس کو مسلمانوں کے ہاں مقبول نہیں ہونا۔ جو اس کو اختیار کر رہا ہے اس کو شائستگی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ یہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اضافہ کر رہے ہو، جس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ جیسے قرآن مجید میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے سنت میں بھی ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ قرآن ہی کی طرح سنت بھی دین کا حصہ ہے۔ جو کام دین میں حضور نے نہیں کیا ہے وہ سنت نہیں ہے، اور اس کو دین قرار دینا یہ بدعت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تراویح کا، تو تراویح کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر آپ کی اجازت سے شروع کی گئی ہے۔ آپ نے بھی رمضان کے مہینے میں، چلیے عشاء کے بعد نہیں تو تہجد کے موقع پر ایک کم سے کم رمضان میں نماز پڑھائی، 3 راتیں پڑھائی، جس میں کہ صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے تھے، اور کہتے ہیں کہ تیسری رات میں تو بڑی تعداد میں تھے۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے سحری سے پہلے تہجد کی نماز میں اٹھنا رمضان میں ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے اجازت مانگی اور وہ پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نے تو ان کے اس پڑھنے کے عمل کو آرگنائز کر دیا اور فرمایا کہ احسن و حاذہ البدع، یہ لگتا تو کچھ نیا کام ہے لیکن بہترین ہے، بہت اچھا ہے، اس لیے کہ حضور نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ بھلا ہم صحابہ کرام سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی کام ایسا کرتے دین میں کہ جو حضور کی اجازت کے بغیر تھا؟ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اس وجہ سے تراویح کو بدعت حسنہ کی مثال قرار دینا یہ غلط ہے۔ اذان کے معاملے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ اذان کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں، نماز کے لیے بھی بلائیں، اور بعض اوقات یہ طریقہ نماز کے علاوہ لوگوں کو مسجد میں بلا کر مشورے کے لیے بھی اختیار کیا گیا۔ تو اگر
عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مدینے کی آبادی کے بڑھ جانے کے نتیجے میں ایک اور اذان کا اضافہ کیا، تو یہ حضور کے دیے ہوئے دین کے اندر ہی ایک گنجائش کو استعمال کیا، نہ کہ اپنی طرف سے کسی نئی چیز کا اضافہ کیا۔ تو دین میں ہر نیا عمل کے جو دین بنا کر اس کو شامل کیا جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دین میں ہرگز قابل قبول نہیں۔